السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، عزیز ساتھیو، خواتین اسلام، افطاری خود کریں اور دوسروں کو بھی افطاری کروائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کسی صائم کو، روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کو جتنی نیکی ملتی ہے اتنی ہی نیکی افطاری کرانے والے کو بھی ملتی ہے۔ لیکن پیارے بھائیو، لاک ڈاؤن ہے، لگ بھگ یہ لاک ڈاؤن اکثر ممالک میں ہیں، تو ایسی شکل میں تو آپ افطاری جس طرح مساجد میں لوگ افطاری کیا کرتے تھے، مساجد میں دھوم مچی رہتی تھی افطاری کے وقت، وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو ایسی شکل میں آپ کیسے لوگوں تک اپنی افطاری کو پہنچا سکتے ہیں یا لوگوں کو کیسے افطاری کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا جو سادہ سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے سامان آپ تلاش کریں، کون لوگ ضرورت مند ہیں، کون لوگ پریشان ہیں، کن کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، کن کے یہاں افطاری کرنے کو نہیں ہے، تو ایسے گھر کو آپ چنیں، تلاش کریں، پھر ان تک وہ افطاری کی چیزیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ اپنے گھر میں بڑے سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ اور پیس کے ساتھ، شانتی کے ساتھ وہ لوگ افطاری کر سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہم لوگوں کی گویا ایک طرح کی ذمہ داری بن جاتی ہے ایسے گھروں کو تلاش کرنا جہاں پر افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید فرمان سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، جو کہ متفق علیہ روایت ہے، لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ، کہ لوگ افطاری میں جب تک جلدی کریں گے تو اس وقت تک لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں افطاری میں جلدی کرنی ہے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبے، غروب آفتاب کے بعد فوراً افطاری کر لینی چاہیے، اس میں کسی طرح کی تاخیر درست نہیں ہے۔ سحری میں آپ کو تاخیر کرنی ہے اور افطاری میں بہت ہی جلدی کرنی ہے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبے، آفتاب غروب ہو، ویسے ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے افطاری کرنے کا سب سے بہترین کن چیزوں سے افطاری کی جائے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو چیزیں وہ ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج جیسے ڈوبتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تازہ کھجور سے، اور اگر تازہ کھجور نہیں پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اگر پرانی کھجور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ ہی پی کر کے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہم جو طرح طرح کی چیزیں اور خاص طور سے ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو تیل یا مسالے سے پر ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ڈائجسٹ کو خراب کرتے ہیں، ہمارے معدے کو خراب کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تو تازہ کھجور سے کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہیں ملتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو پرانے کھجور بھی میسر نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انہی سادہ چیزوں کو اپنائیں افطاری کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہی سنت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور افطاری کرنے کے وقت ہم صرف بسم اللہ کہہ کر کے افطاری کریں، اور پھر افطاری دوران افطاری یہ دعا پڑھے، ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ بسم اللہ کہہ کر کے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ کہہ کر کے ہم افطاری شروع کریں سورج کے غروب ہونے کے بعد، اور پھر اس کے بعد میں دوران افطار یہ دعا پڑھتے رہیں، ذهب الظماء وابتلت العروق، کہ پیاس گئی اور رگیں
تر ہو گئیں، اور وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اور اجر ثابت ہوگا اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ ہم آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو افطاری سنت کے مطابق کرنے کی اور لوگوں کو بھی افطار کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔